پھر اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی تو بھی اس سے سلوک کرو، اللہ اس میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے پیدا کر دے گا۔ مردوں کو کہا جائے۔ پھر وراثت کا جب حکم آیا تو عرب عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، تو جب اللہ نے وراثت کہا، ہم بھی نہیں دیتے، ہمارے یہاں بھی رواج کوئی نہیں، شہروں میں ہو تو پتہ نہیں، ہمارے دیہاتوں میں 0% کوئی ذمہ دار اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتی۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا، سوال اٹھایا، دیکھو بیٹے کو ملتی تھی بیٹی کو نہیں، تو قرآن نے سوال یوں اٹھائے جیسے بیٹے کی کوئی نہیں ہے، بیٹی کی ہے۔ یا اللہ بیٹے کا کتنا حصہ ہے وراثت میں؟ تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے، وراثت میں حصہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا، اس کو اپنی نشانی بتایا، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، کسی رشتے میں سکون نہیں فرمایا، اور تم نے محبت اور رحمت کو پیدا کیا۔ یہ فکر والے یہ تعلق سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ کتنے غریب ہیں جن کی بیٹیاں بیٹھی ہیں جہیز کوئی۔ ہم نے جب سے فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ہمیں لوگوں کے اتنے دکھڑے سننے کو ملے ہیں کہ جو سننے کا روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غریب آدمی کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ بیٹی کو لاکھوں کا جہیز کہاں سے؟ پھر بعض ایسے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں لڑکی والوں سے، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا، فہرست بھیجتے ہیں، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا ہے۔ بیٹیوں کی قدر کرو۔ میرے نبی حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے چومتے تھے، پھر بٹھاتے تھے۔ پھر بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جانا تو پوری ایک فوج جاتی ہے، 8-10 عورتیں جاتی ہیں اور سب ایکس رے کرتی ہیں، بھائی وہ بیٹی ہوتی ہے، اب نکل نک چھوٹا ہے، دوسری کہتی ہے نساں بڑیاں موٹیاں ہیں، تیسری کہتی ہے اکھیاں بھی چھوٹیاں ہیں، چوتھی کہتی ہے رنگ بھی سانولا ہے، پانچویں کہتی ہے قد بھی چھوٹا ہے، چھٹی کہتی ہے داند بھی پیلے جائے ہیں۔ لعنت تو تمہاری اس معاشرت پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی۔ کسی کی بیٹی کا یوں امتحان لیا جاتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ ماں باپ نے دیکھ لیا ہے تو بچے اور بچی کو سامنے بٹھا دو، بس اجازت ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے سامنے بیٹھ جائیں، اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو شادی کریں، اگر پسند نہ کریں تو شادی۔ ہمارے ہاں بچی دکھانا ایک عیب ہے، اسے اپنی بچی دکھا لیں، تو جو 10 عورتیں تمہاری بچی کو دیکھ کر آتی ہیں اور بکواس کر کے جاتی ہیں وہ برداشت کرتے ہو؟ بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح بیٹھ کے بہنیں کچھ کہتی ہیں، ماسیاں کچھ کہتی ہیں، مائیں کچھ کہتی ہیں، چاچیاں کچھ کہتی ہیں۔ ان سب کو لے جانا کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکے اور لڑکی کو ساتھ بٹھاؤ آمنے سامنے، لڑکا لڑکی کو دیکھے، لڑکی لڑکے کو دیکھے، پسند آئیں ہاں کرو، اگر لڑکی کہتی میں نے نہیں کرنی تو وہ نافرمان نہیں ہے۔
اگر لڑکا کہتا ہے میں نے نہیں کرنی تو وہ لڑکا نافرمان نہیں ہے۔ لباس آپ اپنی پسند کا پہنتے ہو جوان ہونے کے بعد یا ماں پیو کی پسند؟ ہم چھوٹے تھے تو ماں نے کچھا پوا دیتا، پاجامہ پوا دیتا، نکر پوا دیتی، ٹھیک۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، نکروں کو اوپر اٹھا کر وہیں سے پیشاب کی دار مار دیتے تھے، ٹھیک۔ لیکن جب میں جوان ہو گیا ہوں، جب میں اسکول چلا گیا تو میں انارکلی میں جا کر اپنے لیے کپڑے خود خریدتا تھا، اپنا جوتا خود خریدتا تھا۔ ایک دفعہ میں 45 روپے کا بوٹ خرید کے لایا تو سارے ہاسٹل میں میری بڑی ٹور بن گئی، 45 روپیے کا بوٹ۔ تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو لباس اپنا خود پسند۔ ایسے ہی میں یہ نہیں کہتا ہوں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو فروغ دیا جائے، یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، اور یہ ہماری کو ایجوکیشن نے اور ہماری یونیورسٹی اور ہمارے یہ جہاں جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں یہ فحاشی کے اڈے بن گئے ہیں۔ روٹی مہنگی اور زنا سستا ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہم ماں باپ کو بیچ میں لاتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، لیکن اگر پسند نہیں آتا کوئی رشتہ تو لڑکا انکار کر سکتا ہے، لڑکی انکار کر سکتی ہے، چونکہ لباس کے لفظ کے اندر یہ ہے کہ اپنی پسند کو دیکھو۔ پھر آخری بات یہ ہے، کسی بچی کی شادی ہو جاتی، آگے لڑکا بہت بدتمیز ہے، اور بدتمیز میں جب وہ بچی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے نا تو بچی کا سینہ کٹ جاتا ہے۔ اگر تم نے غصے کا اظہار کرنا ہے اسی سے کرو، اس کے ماں باپ کو، یہ بہت عام ہے۔ تو پھر بچی کو صبر کی تلقین نہ کرو، طلاق لے لو، تو مزاج نہیں بدلتے، مزاج نہیں بدلتے۔ اگر بچہ ایسا، بچے کی ماں ایسی بدتمیز ہے یا باپ ایسا بدتمیز ہے تو اس نے لڑکی کی زندگی کو برباد کیا ہوا ہے، فوراً طلاق لے لو۔ اگر بچی بدتمیز ہے اور ایسی زبان دراز ہے کہ اس کی زبان ٹھہرتی نہیں ہے تو اسے طلاق دے دو۔ پھر یہ ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں، گزارا کر گزارا کر گزارا کر، وہ دونوں ذبح ہو جاتے۔ چونکہ ہمارے ہاں طلاق شدہ بچی کی شادی نہیں ہوتی اور بیوہ کی شادی نہیں ہوتی، یہ بھی ہندوانہ رسم ہے، بیواؤں کی شادی کرو، مطلقہ کی شادی کرو۔ تو اللہ تم سے راضی۔ میرے نبی نے ایک کنواری سے شادی کی، ایک حضرت عائشہ، باقی 10 بیویاں یا طلاق یافتہ یا بیوہ۔ آپ نے تو اپنے عمل سے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو بیواؤں کی مطلق طلاق شدہ کی شادی، میں نے UMT یونیورسٹی میں بیان کیا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو بیان کے بعد میں آفس میں بیٹھا تھا، باہر سے ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا چاہتی ہے، تو وہ گارڈ ملنے نہیں دے رہے تو وہ رو رہی۔ تو میں خود باہر چلا گیا، میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ مولانا آپ عورتوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، ماں کے، بیوی کے، لیکن کبھی آپ نے طلاق شدہ بچیوں کے فضائل بیان نہیں کیے، ان کی مصیبت کو آپ نے کبھی بیان نہیں کیا۔ میں نے کہا تجھے طلاق ہوئی ہے؟ کہ اچھی، تو کیوں؟ کہ میرا خاوند مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن خاوند کا باپ کہتا تھا مینو چنگی نہیں لگتی، انہوں طلاق دے دے۔ تو 1 سال تک تو اس نے اپنے باپ کی بات کو ٹالا، لیکن چونکہ وہ ڈیپینڈنٹ تھا باپ پر، خود کمائی نہیں کر رہا تھا، تو اس کے پریشر میں آ کر کا وہ مجھے گھر چھوڑ کے آیا۔ وہ بھی رو رہا تھا چھوڑ کے جاتے ہوئے، میں بھی رو رہی تھی، اور اب میں گھر پر ہوں، کوئی رشتہ ہی نہیں آتا۔ رشتے آتے ہیں تو 20-20 سال عمر کے بڑے لوگوں کے رشتے آتے ہیں۔ تو پھر مجھے حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کون سا ہے؟
تو صحابہ نے کہا جی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابنۃ المردودہ پہ خرچ کر، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی گھر آ گئی، جس کی بیٹی بیوہ ہو گئی گھر آ گئی۔